کہ دوا ڈالوں گا تو کہیں روزہ میرا ٹوٹ تو نہیں جائے گا، روزہ میرا چلا تو نہیں جائے گا۔ تو اس بارے میں شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، مفتی صاحب قبلہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ ناک کان آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، جو مسئلہ پیش ہوا کہ ناک میں، کان میں یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، جی، تو اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ دونوں آنکھ میں، کان میں اور ناک میں، یہ ان تین چیزوں سے متعلق سوال ہے۔ تو پہلے میں آنکھ کا حکم واضح کر دوں۔ یہ آنکھ میں دوا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پیارے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جہاں دوسری چیزیں لاحق ہوتی ہیں، وہیں جسم کے الگ الگ حصوں میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی تکلیف پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ جیسے کبھی کان میں درد شروع ہو گیا، تو کبھی ناک میں تکلیف ہے، تو کبھی آنکھ کا مسئلہ درپیش ہو گیا۔ اب ایسی سچویشن میں آدمی درد سے افاقے کے لیے دوا کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس سوچ و بچار میں وہ مبتلا رہتا ہے، پس و پیش میں وہ مبتلا رہتا ہے کہ دوا ڈالوں گا تو کہیں روزہ میرا ٹوٹ تو نہیں جائے گا، روزہ میرا چلا تو نہیں جائے گا۔ تو اس بارے میں شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، مفتی صاحب قبلہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ ناک کان آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو مسئلہ پیش ہوا کہ ناک میں، کان میں یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، جی، تو اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ دونوں آنکھ میں، کان میں اور ناک میں، یہ ان تین چیزوں سے متعلق سوال ہے۔ تو پہلے میں آنکھ کا حکم واضح کر دوں۔ یہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ اگر آنکھ میں سرما لگا لیا کوئی اور سرمے کا اثر منہ میں محسوس ہوا، جی، کبھی رنگت بھی آ جاتی ہے، جی آ جاتی ہے۔ تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر دوا ڈال دیا، اس کا اثر اگر منہ میں آ گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی، اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ ابھی میں نے کسی دوسرے مسئلے میں آپ کو بتایا تھا جی، کہ اگر کھلے ہوئے سوراخ کے ذریعہ دوا اندر جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی، منفذ کے ذریعہ دوا اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آنکھ سے جو دوائیں ہمارے منہ میں آ جاتی ہیں، کبھی خدار یا سرما آ جاتا ہے، تو یہ منفذ کے ذریعہ نہیں آتا بلکہ مسام کے ذریعہ آتا ہے۔ جی، اور مسام کے ذریعہ جو ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی، جیسے ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو ہمارے جسم میں جو باریک باریک سوراخ ہیں، ان کے ذریعہ کچھ نہ کچھ ذرات اور قطرات پانی کے ہمارے نمی وغیرہ بہرحال جاتے ہیں، جی، لیکن اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ مسام کے ذریعہ جاتے ہیں۔ جی، تو لہٰذا آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ چونکہ مسام کے ذریعہ ہمارے منہ میں داخل ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے یا اندر حق میں چلی جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کان میں ڈالا یا ناک میں دوا ڈالا تو چونکہ یہ منفذ ہے، یہ کھلے ہوئے سوراخ ہیں، ان کے ذریعہ جو جس چیز اندر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بین فرق ہے دونوں میں، آنکھ میں اور کان میں، ناک میں فرق ہے۔ ناک میں ڈالنے سے، کان میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر دوا حلق تک پہنچ گئی، یعنی اندر ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اچھا، مطلقاً ٹوٹ جائے گا، اچھا، پہنچے یا نہ پہنچے۔ اور روزہ آپ نے ناک میں ڈالا نہیں دوا جی، تو روزہ آپ کا گیا۔ اب الفطر مما دخل، اچھا، جی، جو چیز جسم میں داخل ہوئی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
تو اس کی شرح کی علماء نے الفطر بما دخلا کا مطلب یہ منفذ کے ذریعہ جو چیز ہمارے جسم میں داخل ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ یہاں آپ نے دوا داخل کیا جسم کے اندر گئی تو اب وہ اندر پہنچے یا نہ پہنچے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اچھا اچھا جی ہاں اگر کان میں پانی داخل ہو جاتا ہے تو پانی سے روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم علماء نے دیا. یعنی پانی داخل ہو جائے تو پانی روزہ نہیں ٹوٹے گا. حضرت اسی کے ساتھ تیل اور خوشبو لگانے کا حکم بیان فرما دیں. تیل اور خوشبو لگانے کی اجازت ہے. تیل سر میں لگا سکتے ہیں, خوشبودار تیل لگا سکتے ہیں, اور بھی کوئی چیز خوشبو کی استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کا ظاہر جسم سے تعلق ہے, کوئی باطنی جسم میں اس کا دخول نہیں ہو رہا ہے, لہذا اس سے کوئی اثر روزے پر نہیں پڑے گا. البتہ ایسے خوشبو لگانا کہ بار بار اس کو قصدن سونگھا جائے, قصدن اس کو کھینچے اپنی طرف, تو یہ مناسب نہیں. اگر قصدن کھینچے گا اندر خوشبو لے گا تو بعض اوقات روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا. اچھا ہاں لیکن سر میں لگانا, جہاں تک لگانے کی بات ہے, معمولی تیل آپ عام طور سے جو اوسط در سے لگایا جاتا ہے سر میں لگا سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو محترم ناظرین, آپ نے اس مسئلے کو سنا, امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ محفوظ بھی ہو گیا ہوگا. تو آپ حضرات جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دیں, آپ کی بڑی نوازش ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.